محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی کی 3 عادتوں کی وجہ سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ میاں بیوی کے 3 ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان 3 کاموں کو آپ بھول کر بھی نہ کریں۔ اگر یہ 3 کام کریں گے تو یاد رکھنا آپ کے گھر کو غربت گھیر لے گی، آپ کا گھر غربت کے دلدل میں پھنس جائے گا، ہر طرف سے مصیبت پریشانی گھر کو گھیر لیں گے۔ وہ 3 کام کون کون سے ہیں جن کو کرنے سے انسان تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ پیارے دوستو، چلیے جانتے ہیں کہ وہ 3 کام کون سے ہیں۔ پیارے عزیز، مدینہ شہر میں ایک شخص بہت دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک دن اچانک سے وہ آدمی کہیں چلا گیا۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی سفر پر جانا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سفر سے واپس لوٹ کر مدینہ شہر میں پہنچے تو اس وقت تک آپ بہت تھک چکے تھے۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں آپ کو ایک گھر نظر آیا۔ گھر کے پاس ایک دیوار تھی۔ آپ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، دیوار سے اپنے جسم کو ٹیک کر وہیں بیٹھ گئے۔ آپ وہاں بیٹھ کر آرام فرما ہی رہے تھے کہ اچانک آپ نے سنا کہ اس گھر کے اندر کسی عورت کے چیخنے اور رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب آپ نے غور کیا تو پتہ چلا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ وہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی اور گالی گلوچ کر رہا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے اوپر زور زور سے چلا بھی رہا تھا، میرے پیارے عزیز دوستو، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو تانے بھی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جب سے تو اس گھر میں آئی ہے اس دن سے میں غریب ہو گیا ہوں۔ جب سے اس گھر میں آئی ہے اپنے ساتھ تنگی کو لے کر آئی ہے، پریشانیوں نے مجھے ہر طرف سے گھیر لیا ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی بیوی پر زور زور سے چلا رہا تھا۔ بیوی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اس عورت کے رونے کی آواز سنی، آپ حیران ہو گئے۔ آپ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ اس کے بعد اس گھر سے ایک آدمی باہر نکلا۔ اس کو دیکھتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پہچان گئے۔ یہ تو وہی شخص ہے جو روزانہ میرے پیچھے نماز ادا کرنے آتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ وہ شخص اپنی بیوی کو بلا لایا۔ وہ دونوں میاں بیوی حضرت علی کے سامنے کھڑے ہیں۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، تو اپنی بیوی کو کیوں مار رہا تھا؟ اپنی بیوی کو کیوں رلا رہا تھا؟ اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کیوں کر رہا تھا؟ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا علی، یہ جب سے میرے نکاح میں آئی ہے تب سے مجھے غریبی نے گھیر لیا ہے۔ یا علی، جب سے یہ عورت میرے گھر میں آئی ہے رزق کے تمام دروازے میرے لیے بند ہو گئے ہیں۔ اس کے آنے کے بعد سے ہی میں دن و دن پریشانیوں، مصیبتوں اور بیماریوں میں گھرتا چلا جا رہا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد میں حضرت علی نے اس کی بیوی سے پوچھا، اے عورت، اب تو بتا، یہ تجھے کب سے مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت سسک سسک کر رونے لگی اور رو رو کر کہنے لگی، یا علی، جب سے میں اس کے نکاح میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی گھر میں نہیں، کسی جہنم میں آ گئی ہوں۔ یا علی، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں تب سے یہ میرا شوہر مجھے اس بات کے تانے دیتا ہے اور کہتا ہے، تیرے باپ نے تجھے دہیز میں کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ یا علی، میرا باپ بہت غریب تھا، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے یہ کہا کرتا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے دہیز بھی کچھ بھی نہیں لینا ہے، لیکن آج جب مجھے بیاہ کر اپنے گھر لے آیا ہے تو مجھے تانے دینے لگا ہے اور کہتا ہے، مجھے تیرے باپ نے کچھ بھی نہیں دیا، یہ گھر میرا ہے، یہاں جتنی چیزیں ہیں یہ سب میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا؟ یہاں پر
یا علی یہ اس طرح سے مجھے طعنے دیتا ہے، لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو ایک انسان ہوں۔ ہر عورت کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے اور محبت کرے اور اچھے اخلاق سے پیش آئے، لیکن یا علی میں نے اس کے اندر آج تک نہ تو پیار دیکھا ہے، نہ محبت دیکھی ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی اچھا اخلاق دیکھا ہے۔ میرا شوہر جب بھی باہر جاتا ہے تو باہر والوں کے سامنے اتنا نیک اور متقی بن جاتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو بہت نیک آدمی ہے، لیکن جیسے ہی یہ گھر آ جاتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ یہ ہر روز مجھے مارتا پیٹتا ہے، ہر روز مجھے کہتا ہے میرے اس گھر سے باہر نکل جاؤ، لیکن یا علی میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، کیونکہ میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اب میں اس کا گھر چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس لیے اب یہ مجھے مارتا ہے تو مارتا رہے، پیٹتا ہے تو پیٹتا رہے۔ اس کی ہر ڈانٹ مجھے قبول ہے، جلالت بھی قبول ہے اور اس کی رسوائی بھی قبول ہے، لیکن یا علی اس سے کہہ دیجیے گا یہ مجھے گھر سے باہر نہ نکالے۔ اتنا سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے شخص تم یہ نہ کہا کرو کہ جب سے یہ عورت گھر میں آئی ہے تب سے غربت لے کر آئی ہے۔ اے شخص یہ بتاؤ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگدستی کو کس نے پیدا کیا؟ بے شک یہ غربت اور تنگدستی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتی ہے، اگر اللہ اسے حکم دے دے فلاں شخص کے گھر میں داخل ہو جاؤ تو یہ غربت فوراً داخل ہو جاتی ہے۔ اس گھر میں رہنے والا شخص دن و دن تنگ ہوتا جاتا ہے، لوگ پریشانیوں میں گھرتے چلے جاتے ہیں۔ اے شخص یاد رکھنا، بی بی کے آنے سے غربت نہیں آتی ہے، بی بی کے آنے سے گھر میں تنگی نہیں آتی ہے، بلکہ انسان کے کچھ گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں تنگدستی آتی ہے۔ اس لیے اللہ اس کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے اس کے گھر میں غربت اور پریشانی کو بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، میاں بی بی کے 3 کام ایسے ہیں جو گھر میں غربت لاتے ہیں۔ تم اپنے گھر سے غربت کو دور کرنا چاہتے ہو تو یہ 3 کام بھول کر بھی مت کرنا۔ اتنا سنتے ہی وہ دونوں میاں بی بی پوچھنے لگے، یا علی وہ 3 کام کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے گھر میں غریبی آتی ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ 3 کام یہ ہیں۔ نمبر 1، بیوی کو گالیاں دینا۔ یاد رکھنا، جو لوگ اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں تو اس سے بڑا عذاب اس گھر میں اور کیا آ سکتا ہے، کیونکہ گالیاں دینا نیکیوں اور برکت کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اور اسی وجہ سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ نمبر 2، میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہونا۔ یہ عمل بھی گھر میں غربت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، ایک دوسرے کی عزت کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو طعنے دیتے ہوئے وقت کو برباد کرنا، ایسا کرنے سے بھی گھر میں غربت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کیونکہ رزق کے دروازے ایسے گھروں کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے ایسے گھروں میں کبھی داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، شیطان بھی غربت کا سبب بنتا ہے، یعنی جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو گھر میں راضی کرتا ہے، جیسے بیوی کو مارنا پیٹنا، رلانا، بیوی پر ظلم کرنا، یہ سب کام اللہ کو ناپسند ہے۔ ایسا کرنا اللہ کو ناراض کرنا اور شیطان کو راضی کرنے جیسا کام ہے۔ اب خود سوچئے گا، جس گھر سے اللہ ناراض ہو جائے اس گھر میں رحمت کیسے آئے گی؟ ایسے گھروں کو غربت ہمیشہ کے لیے گھیر لیتی ہے۔ میاں بیوی کے تعلق سے یہ 3 کام ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان کو کرنے سے بچنا چاہیے۔ دوستو،
جس گھر میں بھی یہ 3 کام ہوتے ہیں اس گھر میں تنگ دستی ضرور آتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور ویڈیو پسند آئے تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا۔ اور پیارے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں کوئی بیمار ہے تو اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کو ہر بیماری ہر پریشانی سے محفوظ کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں روزگار میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے گھروں میں خیر و برکت خوب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔